100% عوام حضرت کی بات پر لبیک کہتی. کچھ ناسمجھ نادان قسم کے ہمارے قوم کے لوگ ہیں جو حضرت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اس بات پر احتجاج کریں کہ اگلا الیکشن کسی صورت میں EVM پر نہیں ہوگا، ورنہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. کہ حضرت نے اپنی صحت کے باوجود اتنا بڑا رسک دیا ہے. یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ آگ کے دریا میں ڈوب کر جانا تھا. اچھا، مولانا کا تازہ بیان پھر آیا جس میں مولانا نے معذرت کی، معافی مانگی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری پریس کانفرنس کی وجہ سے اگر ویسا رزلٹ نہیں آ سکا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نہیں، حضرت نے یہ نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کی وجہ سے رزلٹ نہیں آیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. حضرت تو صاف پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں EVM کا اور الیکشن کمیشن کا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور اس وقت ایک مرتبہ پھر موجود ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر. مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن میں لگاتار ممبئی اور مہاراشٹرا کے دوسرے علاقوں میں آتا رہا ہوں. گراؤنڈ سے میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی ہے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے، زمینی سچائی کیا ہے. اور میں نے بار بار اپنے تجزیہ میں ہمیشہ کہا کہ BJP کی ہی یہاں سرکار بنے گی. دوسری طرف کئی سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ BJP کی سرکار نہ بنے، اور اس میں ایک بڑا نام ہے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کا، جنہوں نے ہمیشہ کھل کر فرقہ پرست طاقتوں کی مخالفت کی ہے، BJP کی مخالفت کی ہے، اور BJP کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور کوششیں کی ہے. مہاراشٹرا کے لوک سبھا الیکشن میں 2024 کا جو لوک سبھا الیکشن ہوا تو BJP کو جن ریاستوں میں سب سے کم سیٹ ملی اس میں سے ایک مہاراشٹرا ہے. اور مہاراشٹرا میں اس کے پیچھے جن کی جد و جہد تھی، جن کی کاوش تھی، اس میں سب سے بڑا نام ہے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا. مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن میں بھی مولانا کی پلاننگ اور کوشش یہی تھی کہ BJP اقتدار میں نہ آ سکے، اور اس کے لیے مولانا کی لگاتار کوششیں جاری تھی. مولانا کی جو ٹیم ہے مختلف ضلع کا، مختلف اسمبلی حلقوں کا دورہ کر رہی تھی. اس کے بعد ہی مولانا کی ٹیم نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. باضابطہ لسٹ جاری کی گئی اور کہا گیا کہ کہاں سے کس کو ووٹ کرنا چاہیے. لیکن الیکشن کا رزلٹ آ جانے کے بعد یک طرفہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاراشٹرا میں جو BJP کی جیت ہوئی اور سیکولر الائنس کی ہار ہوئی تو اس کے لیے ذمہ دار مولانا سجاد نعمانی ہے، جبکہ حقیقت کے خلاف ہے، سچائی کے خلاف ہے. مولانا کی حمایت کرنے کا مقصد کیا تھا، مولانا نے کن لوگوں سے مشورہ کر کے کیا اور کیسے پوری کوشش جاری تھی، ان تمام امور پر تفصیل سے بات چیت کریں گے مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب سے. مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے بہت نزدیکی اور قریبی ہیں، اور مولانا کی جو پوری سرگرمیاں چل رہی تھی اس کے آپ عینی شاہد اور گواہ ہیں. میں نے بھی خود کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن میں علماء کی، عالم دین کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہر کوئی ان سے ملنا چاہ رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جن کی اہمیت تھی وہ مولانا سجاد نعمانی ہیں. یہاں کے زیادہ تر کینڈیڈیٹ چاہ رہے تھے مولانا سے ملنا، مولانا کے ساتھ تصویر لینا، سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اور ایک میسج دینا کہ ہم مولانا سجاد نعمانی سے مل کر آئے ہیں، ان کی حمایت ہمیں حاصل ہے. خود میرے پاس بے شمار ایسے لوگوں کے فون کالز آ رہے تھے کہ مولانا سے میری ملاقات کروا دیجئے. کیسے مولانا نے ملاقات بھی کی، انہوں نے اپنی تصویریں وائرل کی. اب یک طرفہ طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے مولانا سجاد نعمانی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، جبکہ سچائی کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے. اور خود مولانا کی جو پریس کانفرنس تھی جو 4-5 مہینے کی محنت اور جد و جہد کے بعد تھی، ٹیم ورک کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پریس کانفرنس میں وہ اکیلے اور تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ مہاراشٹرا کے کئی عظیم دانشور اور ذمہ دار حضرات بھی موجود تھے. تو کیا کچھ پورا معاملہ تھا، کیسے سب کچھ ہوا، مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب سے جانیں گے. مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس طرح یہ پوری کوشش ہوئی، کیونکہ کئی مہینہ سے یہ کوششیں چل رہی تھی جو مجھے بھی پتہ ہے اور چیزیں آ رہی تھی. جی، بہت ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں، اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی یہ کوئی ایک دن میں فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اس کا، اور یہ اس کے لیے پچھلے تقریباً یوں سمجھ لیجیے گا کہ 4 مہینے سے یہاں پر، جس کا میں جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، وہ یہ ہے کہ 4 مہینے سے حضرت والا پورے مہاراشٹر کے ایک ایک ڈسٹرکٹ کا پورا ڈیٹا جمع کر رہے تھے. وہاں کے جو سماجی، دینی، ملی خدمات کرنے والے جو لوگ ہیں، فکر مند حضرات ہیں، یہاں تک کہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان سب کو یہاں پر بلایا جا رہا تھا. وہ خود بھی آ رہے تھے وفود کی شکل میں، اور حضرت کی طرف سے بھی ایک پوری کی پوری ٹیم تھی 5-6 لوگوں کی جو پورے مہاراشٹر کے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں جا کر وہاں پورا سروے کر رہی تھی وہ.
اور 4 مہینے کی پوری اس یعنی اتنی کمزوری کے باوجود، بیماریوں کے باوجود حضرت والا نے اتنا وقت دیا، اور اس کے بعد میں جو ایک کیلکولیشن تھا اور ایک کنکلوژن تھا حضرت کا، اس پر ایک لسٹ تیار کی گئی تھی. تو بعد میں یہ مشورے ہوئے اس کے کہ یہ لسٹ پوری مہاراشٹر کے عوام کے سامنے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کے سامنے آنی چاہیے. اس سلسلے میں جو بہت سے بعض ذمہ دار حضرات ہیں، اورنگ آباد کے بھی ہیں، بامبے کے بھی ہیں، اور مختلف علاقوں کے ہیں، ان کا حضرت پر یہ تقاضا تھا کہ اس کو پریس میں آنا، اس کو عوام کے علم میں آنا چاہیے. اب اس میں یہ ہوا کہ مشورہ یہ ہوا کہ ایک ہوٹل کے اندر میڈیا کے لوگوں کو بلایا جائے اور وہاں پر یہ اس لسٹ کو جاری کیا جائے. تو پریس کانفرنس کر کے جی، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہوٹل میں اگر کیا جائے تو خرچہ زیادہ آ جائے گا، مناسب نہیں ہے، کسی پریس کلب میں لے لیا جائے، خرچہ بھی کم آئے گا، اور ایسا رکھا جائے کہ ہم کو صرف چائے اور کافی کا خرچہ آئے. 12 بجے سے 2 بجے تک رکھا جائے. لیکن میڈیا والوں نے کہا کہ نہیں، 2 بجے سے 4 بجے تک ہوا. تو پھر اس میں کچھ کھانے وغیرہ کا بھی، ایک بمبئی کے ایک سیٹ صاحب ہیں، انہوں نے وہ ساری ذمہ داری لے لی تھی کھانے کے اخراجات کی. اور وہاں پر اس میں کئی لوگوں کے تقاضے کی بنیاد پر حضرت نے وہاں پر اس لسٹ کا میڈیا کے سامنے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے پیسہ آیا تھا، اس کے بعد بریانی کا انتظام کیا گیا، قورمہ کا انتظام کیا گیا، اور شاہی ضیافت ہوئی. اتنی غریب ہو گئی ہے کہ وہ بریانی اور قورمے پہ جو ہے وہ لوگوں کو خرید رہی ہے. مسلمان اتنا سستا ہو گیا ہے، اور بی جے پی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ صرف بریانی پر خرید لے رہی ہے. یعنی یہ تو سوچنے والی بات ہے. یہ تو ہماری قوم کی جو ہے ناسمجھی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ حضرت جیسی عظیم شخصیت، اتنی ہمت اور حوصلے والی شخصیت، بلا مبالغہ ہم کو پورے بر صغیر میں اس حکمت اور دانش مندی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شجاعت اور ہمت اور حوصلہ جو ہے ایک جگہ جمع ہم کو نظر نہیں آتا ہے. کہیں یہ ہے کہ حکمت کے نام پر بزدلی ہے، کہیں پر اور بھی سارے مسائل ہیں. لیکن ہم نے حضرت کو جو دیکھا ہے وہ یہ کہ حضرت کے پاس اللہ نے جو حکمت اور دانش مندی جو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت کے اندر ہمت اور حوصلہ اور جرأت بھی ہے. یہ حضرت ہی کا حوصلہ تھا اور حضرت ہی کی ہمت تھی کہ انہوں نے آ کر، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے آگ اور پانی کا کھیل ہے، یہ جو ہے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس کے باوجود حضرت نے اس ملک کی مفاد کی خاطر، یہاں کے عدل کا ایک نظام قائم ہو، یہاں پر امن و امان ہو، یہاں جیسے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ کون سا جو ہے طریقہ کار ہے کہ آپ 80 کروڑ لوگوں کو بھکاری بنا دیں اور ان کو 5 کلو اور 10 کلو اناج دے کر جو ہے اس کا شہرہ دنیا کے اندر کریں. لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اور آپ سب لوگوں نے مل کر کے، کیونکہ مولانا کا دست راست ہیں، تو لوک سبھا الیکشن میں بھی پوری کوشش تھی، جد و جہد تھی، لیکن پتہ نہیں چل سکا اور خاموشی سے کام ہو گیا. اس الیکشن میں پریس کانفرنس کرنے کا کن لوگوں نے آئیڈیا دیا، کہاں سے خیال ہے؟ چونکہ کوششیں تو پہلے سے جاری تھی، میٹنگیں ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی مہاراشٹر میں، ممبئی میں، اور بھی کئی ساری میٹنگوں میں. پورا ایک تھا کہ ووٹوں کا بٹوارہ نہ ہو. دیکھیے، جن لوگوں نے رائے دی تھی، مشورہ دیا تھا، ان کی بھی رائے اور ان کا مشورہ مبنی بر اخلاص تھا. وہ بھی ملت کے بہی خواہ ہیں، وہ کوئی ملت کے دشمن نہیں ہے، وہ کوئی بکے ہوئے نہیں ہے. اس لیے نام لے کر کوئی مطلب نہیں ہے ان کا جو ہے. وہ جن لوگوں نے حضرت کو یوں سمجھ لیے گا کہ وہ پریس میں اس کو ریلیز کرنے کے لیے اور پورے مہاراشٹر کے عوام کے علم میں لانے، مطلب یہ کہ اکیلے حضرت نہیں تھے، اور بھی سرکردہ لوگ تھے سب ساتھ میں. حضرت نے کبھی بھی کوئی فیصلہ یا کوئی مشورہ یا کوئی حضرت کا کیلکولیشن ذاتی ہے ہی نہیں. وہ یہاں ہر صوبے کا 4 مہینے سے وفود آ رہے تھے اور اپنے صوبے کی ساری، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، بعض ڈسٹرکٹ کے بارے میں جو ہے کچھ ایسی اطلاعات آئی، کچھ ایسا ڈیٹا جمع ہوا کہ اس کے بعد نتیجے پر حضرت والا یا جو ہماری ٹیم تھی وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جائے، اور ان کا نام کینڈیڈیٹ کا شاید آ بھی گیا ہے لسٹ میں غالباً. اور چونکہ وہ 200-250 ہیں تو اس لیے میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ نیا ڈیٹا اور نیا کچھ معلومات اس ڈسٹرکٹ کے سلسلے میں سامنے آئی، تو حضرت نے اپنی رائے بدل دی. کہا کہ نہیں، اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہم فلاں صاحب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے عوام جو ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کو لے کر آئیں. اور حضرت پر یہ بھی تہمت لگی کہ اس میں، حالانکہ مسلم سپورٹ کیے گئے ہیں، اس میں ٹوٹل نام جو ہے پورے 23 مسلمانوں کے نام ہیں، اور تقریباً 160 یا 180 کچھ جو ہے وہ مراٹھا ہیں. اس لیے کہ 170 مراٹھا ہیں، 170، اس لیے کہ یہ مراٹھا ہے. یہاں کی پولیٹکس جو ہے نا، یہاں کی پولیٹکس
यहाँ का मराठा कभी भी लंबे अरसे तक गैर मराठी को चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये पॉलिटिक्स यहाँ की महाराष्ट्र की है। इसीलिए वो बीजेपी इस बात को खूब अच्छे से जानती है कि यहाँ का मसला ये है कि कोई ना कोई मराठा चेहरा सामने रखना पड़ता है। अच्छा मौलाना सलामतुल्लाह साहब, मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब बीजेपी यहाँ शानदार जीत हासिल कर चुकी है। आपको क्या लगता है, आप लोगों की जो अपील थी, ये जो लिस्ट थी, तो इसका कितना असर हुआ? पॉजिटिव असर हुआ है, नेगेटिव असर हुआ? जिन लोगों को आप लोगों ने जिताने की अपील की थी वो जीत गए या हार गए? इसका असर अगर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन बीच में हायल ना होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि 100% इसका असर होता था। हज़रत की बात जो है, जो हज़रत ने जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के असफार किए हैं, लाखों की तादाद में मर्द और औरतें वहाँ पर उमड़ कर आती थी। अगर साफ बात है कि ये तो हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया के लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये एक वेल स्क्रिप्ट, ये मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। साफ एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ये वेल स्क्रिप्ट इलेक्शन हुआ है, जिसमें ये हुआ कि एक उनके साथ के जो अलायंस है उनकी भी कितनी ताकत को बाकी रखना है और कितनी ताकत को तोड़ना है, ताकि वो हमारे फैसलों पर असरअंदाज ना हो सकें। और साफ कह दिया गया था इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन जो है ये हरियाणा पैटर्न पर होने वाला है। और हरियाणा पैटर्न के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर टोटल वहाँ जबकि एक भी बीजेपी की सीट आने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो है ईवीएम और इलेक्शन मशीन के ज़रिए से बीजेपी को जितवाया गया था वहाँ पर। बिल्कुल। और उसी पैटर्न पर यहाँ पर हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम बीच में ना आता तो 100% मुझे इस बात का यकीन है कि 100% अवाम हजरत की बात पर लब्बैक कहती। कुछ नासमझ नादान किस्म के हमारे कौम के लोग हैं जो हजरत पर उंगली उठा रहे हैं, बदतमीजी मतलब आप कह रहे हैं कि लब्बैक हजरत की बात पर अभी भी लोगों ने कहा है, लेकिन ईवीएम से वो रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, ईवीएम से रिजल्ट नहीं आया है, वरना अवाम ने जो है 100% हजरत की बात पर लब्बैक कहा है। इसलिए कि जो शुरू में जो मशीनें खुल रही थी वो उसकी नौइयत बिल्कुल अलग थी। फिर शाम में जो ईवीएम खुलना शुरू हुआ दोपहर के बाद से, उसकी बैटरी भी 90%, 99%, और उसके अंदर में बिल्कुल जो सुबह में 70,000 60,000 के लीड में चल रहे थे वो शाम तक पहुँचते पहुँचते हार जाते हैं। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि अवाम ने हजरत की दावत पर, हजरत की बात पर 100% लब्बैक कहा है? यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि मराठा समाज ने भी हजरत की बात पर 100% लब्बैक कहा है। लेकिन ये रुकावटें ऐसी है। अच्छा, मसला मुसीबत ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही है, ईवीएम पर थू हो रही है और वो सारी हो रही है, लेकिन यही पार्टियां अब जाकर अपने अपने घरों में बैठ जाएंगी। इनको चाहिए कि ये सड़क पर आएँ और सड़क पर आकर इस बात पर एहतजाज करें कि अगला इलेक्शन किसी सूरत में ईवीएम पर नहीं होगा, वरना इलेक्शन का बायकाट कर दिया जाएगा। ये क्या इसमें, यानी ये जो तोहमतें हजरत पर लग रही है, ये तोहमतों की असल तो कोई और है, कहीं और ये तोहमतें लगनी चाहिए कि कौन है इसके पीछे। जो कोई तो है, जो कहते हैं उर्दू में कि कोई माशूक है इस पर्दे ज़ंगारी में, तो ये इस पर्दे ज़ंगारी के पीछे जो माशूक है, उन पार्टियों के कौन क्या नाम है जिनको हजरत ने जो है, जो यानी जो इंडिया अलायंस के अंदर है, वो किस दर्जे मुल्क की मुखलिस हैं, किस दर्जे अपनी कौम की मुखलिस हैं। लेकिन इंडिया अलायंस तो ये कह रहा है कि मौलाना ने अपील की तो उसकी वजह से पोलराइजेशन हो गया, वो सारे इकट्ठे हो गए। इंडिया अलायंस के एक आदमी का भी आप बयान नहीं सुना सकते हैं कि जिसने ये कहा हो कि मौलाना सज्जाद नोमानी की वजह से पोलराइजेशन हुआ है। ये 4 दिन 3 दिन के अंदर ये दुनिया भर की प्रेसें हो रही है, सिवाय चंद नासमझ मुसलमानों के एक भी इंसान ने, न किसी हिंदू ने कहा है, न किसी हिंदू जर्नलिस्ट ने कहा है, न किसी इंडिया अलायंस के किसी लीडर ने कहा है कि ये पोलराइजेशन जो हुआ है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की वजह से हुआ है। एक बयान भी, 1 मिनट का वीडियो क्लिप भी आप नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, ये तो मैं भी सच मानता हूँ कि जो भी इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, जो तज्जिया निगार है, जो यूट्यूब पर या टीवी चैनलों पर आते हैं, उन सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी की पहले से प्लानिंग थी, ईवीएम को सेट किया गया और कांग्रेस ने या उद्धव ठाकरे की पार्टी ने या शरद पवार ने उस तरह की मेहनत नहीं की। इनके संगठन में कमी थी, कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से बीजेपी या इंडिया अलायंस को जीत मिली है और कांग्रेस अलायंस की हार हुई है। मौलाना सज्जाद नोमानी और इस तरह के कहीं पर कोई जिक्र नहीं है।
چند مسلمان ہیں جو بی جے پی کی جیت اور کانگریس کی ہار کے لیے سب سے زیادہ درد محسوس کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہے. جی میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا میں نے ابھی کہیں قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر انسان 10,000 یا 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دو چیزوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ایک تو ہمارے اس ملک کے جو ہمارے برادران وطن ہیں جس کو ہم ہندو کہتے ہیں، ان کی تنگ نظری میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اور دوسرے مسلمان جو اپنے محسن کش قوم ہے، اپنے محسنوں کے ساتھ میں ان کے احسانات نہ ماننے والے اور ان پر تہمتیں لگانے والے اور ان کے خلاف میں بدتمیزی اور گستاخی کرنے والی، یہ جو عادت ہے مسلمانوں کی، مولانا ابوالکلام آزاد اپنے طویل 50 سالہ تجربے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بدل نہیں سکتی ہے. اور اس کا ہم نے عملی نمونہ حضرت کی زندگی میں آج دیکھ لیا ہے کہ حضرت نے اپنی صحت کے باوجود اتنا بڑا رسک دیا ہے. یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ آگ کے دریا میں ڈوب کر جانا تھا، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. تو بالکل میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن اس ملک میں سوائے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے کسی نے ہمت نہیں کی ہے، پچھلے الیکشن میں بھی اور اس الیکشن میں بھی. اور میں صاف کہوں آپ سے کہ ہم حضرت کے ساتھ میں رہتے ہیں اور بھی لوگ گواہ ہیں. ہم کئی مرتبے حضرت کی صحت کو دیکھ کر اور حضرت کی بیماریوں کو دیکھ کر حضرت سے گزارش کرتے تھے کہ حضرت اتنا زیادہ آپ انوالو مت ہوئیے، آگے مت جائیے. وہ کہتے تھے کہ مولوی سلامت اللہ میں رات بھر سو نہیں پاتا ہوں، میں کیسے تم یہ بے حسی کے ساتھ میں اس ملک کی جو ہے اور مسلمانوں کی اور اس ملک کے عوام کی اس حالت کو تم برداشت کر لو گے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بہت اوور سینسٹیو اور بہت حساس قسم کا انسان ہوں. میرے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے اور میری راتیں کس تڑپ میں گزرتی ہے، کہا تم کو اندازہ نہیں ہے. میں اپنی اس قلبی کیفیت کے ساتھ میں ان تمام چیزوں سے بے وابستہ نہیں رہ سکتا ہوں. حالانکہ خدا گواہ ہے، میں نے بھی اور ہمارے کئی ساتھیوں نے کئی مرتبہ حضرت سے کہا کہ حضرت اتنا آگے مت جائیے، آپ کی صحت ہے اور حالات ایسے ہے نہیں. ہمارے ساتھ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری قوم نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ یعنی ابھی پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے نہیں چاہیے کہ بھئی اسماعیل ہانیہ ہے، خالد مشعل ہے. میں نے کہا ان کے ساتھ میں ایک زندہ قوم ہے، ہمارے ساتھ میں محسن کش، ناہنجار، احسان ناشناس قوم ہے. ایک بات سے اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ اور جوتا چپل اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مطلب تمام خوبیاں ایک طرف، تمام جد و جہد، کاوشیں، دن رات کی محنت ایک طرف، اور ذرا سا کسی کوشش کا کوئی رزلٹ نہیں آتا ہے. اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، یا ان کی منشا ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو ان پر کیچڑ اچھالنا. شرافت، سنجیدگی، ایک جو ہے ایک وقار جیسے ہماری قوم سے اٹھ گیا ہے بالکل. اچھا مولانا کا تازہ بیان پھر آیا جس میں مولانا نے معذرت کی، معافی مانگی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری پریس کانفرنس کی وجہ سے اگر ویسا رزلٹ نہیں آ سکا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نہیں، حضرت نے یہ نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کی وجہ سے رزلٹ نہیں آیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. حضرت تو صاف پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ای وی ایم کا اور الیکشن کمیشن کا جی. وہ جو ایک بیان چلایا جا رہا ہے وہ بیچ میں سے لے کر وہ پورے بیان سے کاٹ کر وہ ایک چھوٹی سی کلپ نکال کر جو چلائی جا رہی ہے، جس میں حضرت نے یہ کہا تھا کہ جو ہے بائیکاٹ کیا جائے ایسے لوگوں کا. تو وہ وہاں پر کچھ شہر کے حالات حضرت کے سامنے پچھلے تقریباً 12-24 گھنٹے میں شہر کے لوگوں نے آ کر وہ حالات بیان کیے تھے، اور وہ صورتحال جو شہر میں پیدا ہو رہی تھی اس صورتحال کو حضرت کے سامنے بیان کیا گیا تھا. تو حضرت نے اس اعتبار سے وہاں پر لوگوں سے ایک بات یہ کہی تھی، ایک مطلق بات نہیں تھی کہ پورے ملک میں یہ پاسبل بھی نہیں ہے پورے ملک میں اس طرح کا بائیکاٹ کیا جائے اور یہ سب کیا جائے. اس کو وہاں سے کاٹ کر وہ لیا جاتا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو اس کو سیاق سباق سے کاٹ دیا گیا ہے، ایک غلط کیا ہے. یہ تو میڈیا کا کھیل ہوتا ہی ہے. اب حضرت نے یہ کہا کہ بھائی اگر جیسے ایک بیان حضرت نے جاری کیا تھا کہ اگر میں نے مراٹھا سماج کو، شیڈول کاسٹ کو، شیڈول ٹرائبس کو ووٹنگ کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے ریکویسٹ کی ہے اپنی لسٹ کے اندر، اگر یہ جیسے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ووٹ جہاد ہے تو یہ ووٹ جہاد تو شرد پوار بھی کر رہے ہیں، ادھو ٹھاکرے بھی کر رہے ہیں. تو اب اس کو کاٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لیجئے سجاد نعمانی نے شرد پوار کو جو ہے ووٹ جہادی کہہ دیا، اور یہ لیجئے سجاد نعمانی نے ادھو ٹھاکرے کو ووٹ جہادی کہہ دیا. حالانکہ حضرت کہنا کچھ چاہ رہے تھے. تو حضرت نے کہا کہ
اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کے جذبات اس سے مجروح ہوئے ہو تو میں معافی چاہ لیتا ہوں. یہ حضرت کا بڑاپن ہے, یہ حضرت کی اچھا اس بیان کے لیے حضرت نے ورنہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ سیدھا سارا کا سارا کھیل جو ہے یہ ای وی ایم کا ہے. اور اب یہ جو پارٹیاں ہیں, چاہے وہ کانگریس ہو, چاہے این سی پی ہو, چاہے اور جتنی پارٹیاں ہوں, اب ان کو چاہیے کہ پریس کانفرنسیں لینے کے بجائے وہ سڑکوں پر اتریں, اپنے کیڈر کو, اپنی پارٹیوں کو سڑک کے اوپر لے کر آئے اور کہہ دے کہ اب اگلا الیکشن ہم کسی صورت میں ای وی ایم پر نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ایلن مسک کا بیان آیا ہے کہ 1000% امکان ہے ای وی ایم کے اندر گڑبڑی کرانے کا. جن ملکوں میں ای وی ایم بنی ہے, چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو, وہاں بیلٹ باکس پر الیکشن ہوتے ہیں, وہاں ای وی ایم پر الیکشن نہیں ہوتے. تو کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا یہ ای وی ایم لانے والے کون ہیں؟ کیوں یہ اپنے چوروں کی طرح منہ چھپا کر پھر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے, کون ہے اس وجہ. یہ میں ابھی اور بہت زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں. کانگریسی ہے جو ای وی ایم لے کر کے آئی تھی. آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے, میں کہوں گا تو پھر بولیں گے لوگ جو ہے مولوی تو ہم لوگ جو ہے تہمت میں ہی رہتے ہیں. یعنی ملامتی جو مولانا محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولویوں کا طبقہ ملامتی طبقہ ہے. اچھا کرا تو بھی ملامت ہوتی ہے, غلط کیا. آج اگر الیکشن کے رزلٹ مہایوتی کے فیور میں آ جاتے, نہیں مہاوکاس اگاڑی نہیں, مہایوتی نا, انڈیا الائنس کے فیور میں آ جاتے, تو آج پورے مہاراشٹر کے اندر مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ڈنکا پٹتا تھا اور کہتے تھے کہ واہ ان کی ہمت کو سلام, ان کی کیلکولیشن کو سلام, ان کے حوصلے کو سلام. اور آج جب وہ نہیں ہوا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہی قوم کے لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کر اپنی آخرت کتنی خراب کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا صرف دنیا کا نہیں ہے. میں نے وہاں ایک جگہ ایک پریس اس میں جو ہے کہا بھی تھا کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے, مت کھایا کرو. جو کھاتا ہے مر جاتا ہے, ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کا قول میں نے غالباً جو ہے تفسیر رازی میں پڑھا تھا, کہا کہ علماء کا گوشت, اور پھر ایسے اللہ والے, ایسے بزرگان دین جن کے ساتھ اتنی نسبتیں لگی ہوئی ہے. مسئلہ ہماری قوم کا صرف دنیا کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ساتھ تو آخرت کا بھی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں پر زبان درازی کر کے, اپنے علماء پر زبان درازی, ان پر تہمتیں لگا کر, مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر اس کو اپنا دامن جھٹک لینا ہے. یہ قیامت میں یہ تمام چیزیں پوچھی جائیں گی اور ہمارے سے اس ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے یہ تہمت لگائی تھی, یہ ثابت کرو. جی بالکل. تو ہمارے ساتھ مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب ہیں, یہاں کے معزز استاذ ہیں, باوقار عالم دین ہیں, اور مولانا نے پورے معاملے پر صفائی دی کہ کس طرح مہاراشٹر اسمبلی الیکشن سے 4 مہینہ پہلے سے لگاتار خانقاہ میں مختلف ضلع کے ڈیلیگیشن کا آنا جانا جاری تھا. مختلف لیڈرز آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, اور باہمی صلاح و مشورہ سے ایک کوشش کی گئی کہ کس طرح مسلم لیڈرشپ کو آگے بڑھانا ہے, فرقہ پرست پارٹیوں کو اقتدار سے ہٹانا ہے, سیکولر الائنس کو اقتدار میں واپس لانا ہے تاکہ ملک کا جو آئین ہے وہ برقرار رہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر رہے. لیکن خود سیکولر پارٹیوں نے, جن کو کہا جاتا ہے, انہوں نے مولانا کا ساتھ نہیں دیا, مولانا کے قدم سے قدم نہیں ملایا. حالانکہ مولانا نے بھرپور کوشش کی, اور ایک کوشش کی گئی, لیکن اس کا جو اعلان ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ہوا. اور اس سب کے باوجود مولانا اور تقریباً سارے تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے ہی بی جے پی کی سرکار آئی ہے. ایڈمنسٹریشن نے پوری طرح ایک مخصوص پارٹی کا, ایک مخصوص الائنس کا ساتھ دیا, اور سیکولر الائنس نے جتنے کی کوشش نہیں کی. میں نے الیکشن کے دن جب تجزیہ کیا تھا تو میں نے ڈیٹیلز میں بتایا تھا کہ راہل گاندھی نے مہاراشٹر اسمبلی الیکشن سے زیادہ اکیلے یاترا اور ریلیاں وائناڈ میں کی. ان کی پوری کوشش پرینکا گاندھی کو جتانے کی تھی. ادھو ٹھاکرے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے تھے. شرد پوار کی طرف سے سرد مہری لگاتار دیکھی جا رہی تھی. ان کے جو کئی بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ صرف اپنے آپ کے لیے جد و جہد کر رہے تھے, پارٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. خود شرد پوار صاحب کی جو بیٹی ہے ان کی وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سارے مسلمان ہی صرف ہمارے لیے محنت کرے, جد و جہد کرے. اور جب ای وی ایم کی بات آئی ہے, ان لوگوں نے بھی ای وی ایم پر سوال اٹھائے, لیکن ان لوگوں کا
कोई भी मजबूत स्टैंड सामने नहीं आ सका। हरियाणा इलेक्शन के बाद भी इसी तरह की बात सामने आई थी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का भी यही तज्जिया सामने आया था। इसके बावजूद इन सेकुलर पार्टियों का जो स्टैंड है ईवीएम को लेकर के वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। जहां ये हारते हैं वहां आवाज़ उठाते हैं, चुप रहते हैं और उसका ये सारा खेल है। तो बात हकीकत और सच्चाई जो थी वो मौलाना सलामतुल्लाह नदवी साहब ने बताई है। और मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि आपको अपने मोहसिन और रहनुमा पर शक नहीं करना चाहिए, उनको इज़्ज़त की निगाहों से देखना चाहिए। उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए आईना है, वो मुश्किल दौर से गुज़रकर हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर कहीं पर उनके किसी फ़ैसला की वजह से ऐसा लगता है कि दुश्मन का फ़ायदा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मोहसिन को भूल जाएं या उनको हम बुरा भला कहें, बल्कि मुश्किल वक्त में हमें उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मौलाना सज्जाद नुमानी हिंदुस्तान में वाहिद ऐसे आलिम दीन हैं, ऐसी शख्सियत है जो मुसलमानों के हर मुद्दों पर खुल कर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उन पर 10 केस है, FIR है, लेकिन वो डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, बेबाकी के साथ हम सब के बीच में रहते हैं। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। मिलत टाइम्स को देखते रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो भी कर लीजिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।